حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنہ بنت فقوس ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندہ کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچہ کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس عمران کی بیوی نے بچی مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی، اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور اس کو بہترین طریقہ سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا لیا۔ آل عمران میں ہے، آیات نمبر 33 تا 37 تک بیان فرمایا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس میں آئی اور وہاں پر چند اشخاص توریت لکھ رہے تھے، جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے ملے۔ آخر کار قرعہ اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصہ میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد حساب رزق دیتے ہیں۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کامل ہوئی ہیں۔ بخاری شریف میں بیان کیا ہے، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام جہاں کی عورتوں میں سے 4 عورتیں فضیلت ہیں،
مریم بنت عمران علیہ السلام، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد میں بیان کیا ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھنے کے لیے ترجمہ تفسیر آل عمران 3 آیات اور 42 تا 44 تک پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتہ کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے شہوت کے ساتھ چھوا ہی نہیں۔ فرشتہ نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی۔ وہ امید سے حاملہ ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو دردزا بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئی کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم، آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی اور وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئیں تو اس سے بات کرنے کی بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بیان کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا۔ ہم نے اس کے پاس اپنا خاص فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، بات یہی ہے، تیرے رب کا ارشاد ہے، یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بس وہ مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئی اور اس حمل کو لے ہوئے ایک دور جگہ کر چلی گئی۔
ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آئی اور انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بولی بصری یاد بن گئی ہوتی۔ اتنے میں فرشتے نے اسے نیچے سے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف بلاؤ، یہ آپ پر تازہ پکی کھجوریں گرائے گا، پس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں بچہ کو دیکھ کر ٹھنڈی رکھو۔ اگر کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ سورۃ مریم میں بیان کیا ہے آیات نمبر 16 تا 26 میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر قوم کی حیرانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے ہاں تشریف لائی۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگی، اے مریم تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ فرمانے الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ پھر وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا، اے مریم تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم اس گود کے بچہ سے کیسے؟ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو، تو قوم کے افراد بھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید فرمائی۔ فرمانے الہی ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ سورۃ مریم میں بیان کیا ہے آیات نمبر 30 تا 33 میں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 3 گود کے بچوں نے بات کی ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرا بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ، تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا، وہ نفل نماز میں مشغول تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا والدہ نے آ کر اسے بلایا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نماز میں مصروف ہوں یا اپنی والدہ کو جواب دوں۔ نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ ناراض ہو کر بد دعا کی، اے اللہ اس وقت تک اسے جریج کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا، جریج اپنی عبادت خانے میں مصروف تھا، ایک بدکار عورت نے آ کر جریج سے بدکاری کروانا چاہی لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چراوے کے پاس گئی اور اسے برائی کی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے، ایک بہت بڑا عابد ہو کر اس نے بدکاری کی ہے، لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق جریج کا عبادت خانہ گرا ڈالا اور اسے عبادت خانے سے نیچے اتار کر برا بھلا کہنے لگے۔ جریج نے وضو کیا، نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آئے جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟
اس بچے نے جواب دیا میرا باپ فلاں چراوا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اے جریج ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو۔ بنی اسرائیل کا ایک بچہ کی تفصیل یہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس دوران اس کے پاس ایک خوبصورت سوار گزرا۔ عورت اس کو دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح بنا دے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا۔ پھر وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے لگا۔ اتنے میں ایک لونڈی پاس سے گزری جس سے لوگ مار رہے تھے۔ عورت نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے یہ سنتے ہی ماں کی چھاتی چھوڑ کر اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا۔ عورت نے اپنے بچے سے پوچھا کیا بات ہے، تم ایک خوبصورت سوار کی طرح بننا نہیں چاہتے اور ایک ذلیل خوار لونڈی کی طرح بننا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا جو سوار پہلے گزرا ہے وہ ایک بہت بڑا ظالم ہے اور یہ لونڈی بیچاری بے قصور ہے۔ لوگ اس پر چوری اور زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔ مسلم بخاری میں بیان کیا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھنے کے لیے ترجمہ تفسیر آل عمران پڑھیں آیات نمبر 46 اور سورۃ مریم پڑھیں 19 آیات نمبر 27 تا 33 میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے ہی وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ کنز ایمان، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو، میری فرما برداری کرو، یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم سب اسی کی عبادت کرو، اس لیے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ آل عمران میں بیان کیا ہے آیات نمبر 50 تا 51 میں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری بھی دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ پھر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں معجزات لے کر آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورۃ صفت میں بیان کیا ہے آیت نمبر 61 تا 6 میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول۔ فرمان الہی ہے ترجمہ کنز ایمان، اس وقت بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ مریم میں بیان کیا ہے آیت نمبر 30 میں اللہ نے تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت تورات انجیل بھی سکھائی۔ سورۃ المائدہ میں بیان کیا ہے آیت نمبر 110 میں۔ امام ابو ذرا دمشقی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 4 الہامی کتابیں آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ امام بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے، اور لوگ جو کھاتے، جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور انہیں کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ جیسی شکل کا مجسمہ بناؤں گا، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھا اور کوڑی کو اچھا کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو وہ تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ سورۃ العمران میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 49 میں، یاد کرو جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، میری وہ نعمتیں یاد کرو جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جب میں نے تمہیں پہنچائی۔ تم لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں باتیں کرتے تھے، اور میں نے تمہیں کتاب و حکمت، توریت، انجیل بھی سکھائی۔ تم میرے حکم سے مٹی سے پرندہ کی صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، بس وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تم پیدائشی اندھے اور کوڑے کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ تم میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر لیتے تھے، اور میں نے بنی اسرائیل کو تم پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ جب تم ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے تو ان میں سے کفار نے کہا، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ سورۃ المائدہ میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 110 میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ دسترخوان کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکار کو آپ علیہ السلام کے حواری مددگار بنائے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور وہ معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا، اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا۔ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ فرمان الہی ہے، یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں اس خوان میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن رہیں۔
ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے، ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ سورۃ المائدہ میں بیان ہے آیات نمبر 112 تا 113 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے خوان کھانا اتار دیجئے تاکہ وہ ہماری اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، وہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں بیان ہے آیت نمبر 114 میں فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ خوان اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا جو میں نے دنیا میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ سورۃ المائدہ میں بیان ہوا ہے آیت نمبر 115 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو عذاب ہوگا: منافقین، دسترخوان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے، آل فرعون اور اس کے پیروکار۔ تفصیل طبری میں ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھنے کے لیے ترجمہ تفصیل پر جائیں، سورۃ نساء آیت نمبر 145 اور 40 تا آیت نمبر 46 میں پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدوس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ فرمان الہی ہے، مسیح بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے وہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں بیان کیا ہے آیت نمبر 75۔ پھر ان دونوں نوح ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ہم نے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ ہاں، رہبانیت ترک دینا انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے اسے ترک دنیا کو ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کی طلب کے۔ انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق تھا، پس ان میں سے جو بھی ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا مکمل اجر دیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ سورۃ الحدید میں بیان کیا ہے آیت نمبر 27 میں۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھنے کے لیے ترجمہ تفسیر جائیں، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 253 اور زخروف میں آیت نمبر 57 تا 59 میں۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہیں۔ بخاری شریف میں بیان کیا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک مجھے ایک سرخی مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ بخاری شریف میں بیان کیا ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ بخاری شریف میں بیان کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیسائیوں سے مباہلہ۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں جو حکمت والی، نصیحت والی ہے۔
یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدمی جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مباہلہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یعنی مانو یہی سچے واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ اگر اب بھی وہ اس مباہلہ سے پھر جائیں تو یقین مانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ العمران میں بیان کیا ہے، آیات نمبر 58 تھا 63 میں۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا صحیح واقعہ۔ یہ وہی سچی بات ہے جس کے بارے میں وہ کفار شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی یہ شان ہے، وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ جب وہ کسی کام کا صحیح فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ سورۃ المریم میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 34 تا 35 میں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریہ پر اصرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ کے لیے عیسائیوں کے دو سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں، اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا، نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ بخاری شریف میں بیان کیا ہے۔ مسند احمد ترمذی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی انکساری۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھ کر اس سے پوچھا تم نے چوری کیوں کی؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو اس چوری کے معاملے میں جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور مسلمانوں کا موقف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر پر جمے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ پر یوسف نجار کے ساتھ بدکرداری کا الزام لگا دیا، جو کہ ایک نیک بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے مقام سے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے۔ ان میں سے بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ یہی تیسرے گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی شان میں صرف سچی بات ہی کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں جو اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اس لیے تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہے۔
یہ کہنے سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ ہر کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کی بندگی میں آر محسوس کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت کو آر خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے، اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن جنہوں نے عبادت میں آر محسوس کی اور تکبر کیا، انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ جن پر بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ سورۃ النساء میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 171 تا 173 میں۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ ان کفار کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ سورۃ توبہ میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 30 میں۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھنے کے لیے ترجمہ تفسیر میں جائیں۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 100 تا 103 میں، مریم پڑھیں آیات نمبر 88 تا 95 میں، زخرف پڑھیں آیت نمبر 19 میں، صفت پڑھیں آیت نمبر 149 تا 160 میں، یونس پڑھیں آیت نمبر 68 تا 70 میں۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ سچا معبود نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اللہ کی طرف سے آنے والے، اور ایک روح ہے جو جنت ایک حقیقت ہے، جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو اللہ وحدہ لا شریک سمجھنے والوں کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، خواہ ان کے نیک عمل کم ہی ہوں۔ جو آدمی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ایمان لائے پھر وہ میرا زمانہ پائے، وہ مجھ پر بھی ایمان لائے تو اس سے دوہرا ثواب ملے گا۔ بخاری شریف میں بیان کیا ہے، عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنے معبود ہونے کی تردید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بارے میں یہ وضاحت کر دی کہ میں نہ اللہ ہوں، نہ اللہ کا بیٹا ہوں، نہ ہی میری والدہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ میں اور میری والدہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ذرا برابر بھی شریک نہیں۔ جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ہونے یا اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتے ہیں مگر خود نہیں کھاتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح بن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہے، حالانکہ خواہ مسیح علیہ السلام ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ایسے گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہوں گے جنہوں نے کہا اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر قائم رہیں گے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو خوب بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت، وہ دونوں اماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے وہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں بیان کیا ہے، آیات نمبر 72 تا 75 میں،
اور یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ آپ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، مجھے یہ لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تو میں آپ کو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا، بلا شبہ آپ ہی غیب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک ان پر گواہ رہا، پھر جب آپ نے مجھے زندہ اٹھا لیا تو آپ ان کے نگراں ہیں، آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتی ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یقیناً وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں بیان کیا ہے آیات نمبر 116 تا 118 میں۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہو، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ بخاری شریف میں بیان کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کر سکتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، وہ بھی ان کو عافیت اور رزق دیتا ہے۔ بخاری شریف میں بیان کیا ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لینا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی، ہر ممکن طریقہ سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا۔ شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے بادشاہ کے خلاف رایہ کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا، اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی رفقا سے فرمایا تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے، مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے صلیب سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، انہوں نے بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پورا آپ کی روح کو جسم سمیت اپنی حفاظت میں لینے والا ہوں اور اپنی جانب زندہ اٹھانے والا ہوں، تمہیں کفار کی خباثت سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن کفار پر غالب رکھنے والا ہوں، پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ سورۃ العمران میں بیان کیا ہے وضاحت، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازش سے بچا کر پورا اپنی
طرف آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں ابھی زندہ اٹھا لوں گا، پھر قیامت سے پہلے دنیا میں بھی بیچ کر تبھی موت دوں گا۔ بنی اسرائیل کو بجلی کے پکڑنے کی یہ سزائیں ان کے عہد توڑنے، اللہ کی آیات کو نہ ماننے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ تھی کہ ہمارے دلوں پر پردے ڈال دیں پڑے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ان میں سے بہت کم ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ مریم علیہ السلام پر نہایت ہی برا بہتان لگا دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو نہ تو قتل کیا نہ ہی سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے ان عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ صورت بنا دی گئی تھی۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا کہ وہ شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس سوائے گمان کی پیروی کے یقینی علم نہیں ہے۔ بلا شبہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء میں بیان کیا ہے، آیات نمبر 155 تا 58 تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 فرقے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ فرقہ یعقوبیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا، پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرے فرقہ نستوریہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسری گروہ توحید پرست فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ رسول قرار دیتے ہوئے کہا ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقہ پر غالب آ گئے، انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے عقیدہ توحید مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ وضاحت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی، اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک باقی اور ہر دین غالب رہے گا۔ عیسائیوں پر عقیدہ تثلیث 3 معبودوں کا عقیدہ رائج ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، کچھ نے کہا اللہ کا بیٹا کہا، کچھ نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا۔ ان اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ رومی بادشاہ قسطنطین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا، کچھ نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا۔ ان اختلافات کا فیصلہ کروانے کے وہ رومی بادشاہ قسطنطین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر ان لوگوں کی بات کو زیادہ پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ وہ تثلیث عقیدہ کے قائل تھے۔ یہ فرقہ بعد میں مالکیہ فرقہ کے نام سے مشہور ہوا جسے آج کل رومن کیتھولک کہا جاتا ہے۔ توحید پرست فرقہ پر بادشاہ نے سختی کی کہ وہ جنگلوں وادیوں میں بکھر گئے، وہ زاہدانہ زندگی کو اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ جو افراد باقی بچے وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ قسطنطین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش پر بیت الحم شہر آباد کیا جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس بادشاہ کی ماں ہیلانا نے اس آدمی کی قبر پر کنیسہ کمامہ گرجا گھر تعمیر کروایا جسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں میں نیک لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھنا شروع کر دی جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی۔
حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا کہ وہاں میں نے تصویر رکھی ہوئی بھی دیکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصاری میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر گرجا گھروں میں رکھ دیتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر عیسائی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذاہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ان کے غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں۔ انہی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز ایمان، کوئی بھی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر اصل موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا۔ قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ سورۃ النساء میں بیان کیا ہے آیت نمبر 159 میں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں، قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں، عیسائیت کو مٹائیں گے، جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے۔ اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ بخاری شریف میں بیان کیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت تم میں سے ایک ہی شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ بخاری مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی مسلمان اس کے مقابلہ میں جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں نماز کے لیے اقامت ہوگی۔ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابھی ایک مسلمان پر دجال اپنی شیطانی کرشمہ کی آزمائش کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔ وہ مسجد دمشق کی مشرق جانب سفید منارہ پر اتریں گے۔ ان کے بدن میں سرخ مائل گہری زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی۔ وہ فرشتوں کے بازوؤں کا سہارا لیے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپکنے لگے گا، جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے جسے وہ غسل کر کے آ رہے ہیں۔ مسلم عن نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حکومت کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام پورے کر لینے کے بعد طبعی طور پر وفات پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر 40 سال قیام کریں گے، اس کے بعد وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، انہیں دفن کریں گے۔ ابو داؤد مسند احمد میں بیان کیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم جو مسلمان ہو گئے تھے سے مروی ہے کہ توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی مذکور ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفات بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ الحادیہ والناہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99 میں بیان کیا ہے۔
اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔